مرکزی حکومت کی نامناسب پالیسیوں کے خلاف ریاست کی حکمراں جماعت ٹی آر ایس کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ دودھ اور دودھ سے پیدا ہونے والی اشیاء پر مودی حکومت کی جانب سے جی ایس ٹی لگائے جانے کی مذمت کرتے ہوئے ریاست بھر میں ٹی آر ایس قائدین اور کارکنوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے اس احتجاج کی اپیل کی تھی، جس کے سبب یہ احتجاج کیا گیا۔ ڈیری کے کسانوں کے لیے اہم دودھ اور دودھ کی پیداوار پر عائد جی ایس ٹی کے خلاف تمام اضلاع میں ٹی آر ایس کے کیڈر کی جانب سے کیے گئے احتجاج میں پارٹی کارکنوں اور ٹی آر ایس کے لیڈروں نے حصہ لیا۔ گرین انڈیا چیلنج کے حصے کے طور پر اداکارہ میناکشی ڈکشت نے پودا لگایا۔ جوبلی ہلز جی ایچ ایم سی پارک میں اداکارہ نے یہ پودا لگایا۔ انہوں نے سرسبزی و شادابی میں اضافے کے لیے پودا لگانے پر مسرت کا اظہار کیا اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے پودے لگانے عوام پر زور دیا۔ آن لائن ایپس کے ذمہ داروں کی ہراسانی سے تنگ آ کر ایک فائر مین نے خودکشی کر لی۔ کاچیگوڑا ریلوے پولیس کے مطابق 33 سالہ وائی سدھاکر تلنگانہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ فائر سروسز ڈپارٹمنٹ میں برسر خدمت تھا۔ وہ چندولال بارادری فائر اسٹیشن سے وابستہ بتایا گیا ہے اور بالاپور علاقے میں مقیم تھا۔ آج اس کی نعش شیورام پلی اور فلک نما کے درمیان ریلوے ٹریک پر دستیاب ہوئی۔ فوری طور پر کاچیگوڑا ریلوے پولیس کو اس بات کی اطلاع دی گئی۔ اسی دوران متوفی کے رشتہ داروں اور ریلوے پولیس نے بتایا کہ وہ مالی مشکلات کا شکار تھا اور اس نے آن لائن ایپس کے ذریعے قرض حاصل کیا تھا۔ ادائیگی میں تاخیر پر لون ایپ کمپنیوں کے ذمہ داروں کی جانب سے اس کے رشتہ داروں کو متوفی کو شرمندہ کرنے والے پیغامات روانہ کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ ملک میں منکی پاکس کے معاملات کے پیش نظر حکومت چوکس ہو گئی ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر نلا کنٹا کے فیور ہاسپٹل میں 36 بستروں پر مشتمل منکی پاکس وارڈ قائم کیا گیا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے افراد جن میں منکی پاکس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، انہیں براہ راست ایئرپورٹ سے یہاں لایا جائے گا۔ مشتبہ افراد کے خون، پیشاب اور گلے کے 5 قسم کے نمونے جمع کرتے ہوئے گاندھی ہاسپٹل بھیجے جائیں گے۔ اگر نتائج کے بارے میں شکوک ہوں تو یہ نمونے دوبارہ جانچ کے لیے پونے بھیجے جائیں گے۔ فیور ہاسپٹل کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر شنکر نے کہا کہ بیماری کی تشخیص ہونے پر اس وارڈ میں خصوصی علاج فراہم کیا جائے گا۔ مائنورٹیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اقلیتوں کے طویل عرصے سے زیر التوا مسائل کے حل کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو ایک یادداشت روانہ کی ہے۔ اس کی نقل وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر بہبود کے ایشور کو دی گئی ہے۔ جے اے سی کے ذمہ داروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو روزگار اور تعلیم میں 12% تحفظات کے وعدے پر ٹی آر ایس کو مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا، تاہم ٹی آر ایس اس وعدے کی تکمیل میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے لیے الاٹ بجٹ کو مناسب طور پر صرف نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے لیے بھی دیگر پچھڑے طبقات کی طرح سب پلان پر عمل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 80,000 ملازمتوں کو پر کرنے کا وعدہ کیا تھا، جس میں بھی مسلمانوں کو مستحقہ حصہ ملنا چاہیے۔ حیدرآباد کے بازاروں میں چاول کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ باریک چاول کی خریداری اب غریبوں کے دسترس میں نہیں رہی ہے۔ تمام طرح کے چاول پر 150 تا 200 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس اضافے سے متوسط خاندانوں کے لیے باریک چاول کی خریداری ایک مشکل مرحلہ بن گئی ہے۔ تاجرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے اس مرتبہ چاول کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ درج کیا گیا ہے۔ 25 کلو چاول کے تھیلے پر 150 روپے تا 200 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال سونا مسوری چاول کا تھیلا 3,700 روپے میں دستیاب تھا، تاہم اب یہ چاول کا تھیلا 4,500 روپے میں دستیاب ہے۔ ایچ ایم ٹی آر آر برانڈ کے چاول کے تھیلوں کی قیمتوں میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ کرنول چاول کے تھیلے کی قیمت قبل ازیں 3,300 روپے تھی، تاہم اب یہ قیمت 4,200 روپے تک ہو گئی ہے۔ چندرائن گٹا میں گاڑیوں کی پارکنگ کے مسئلے پر ہوئے جھگڑے کے بعد ایک شخص نے 2 بھائیوں پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اے سی پی چندرائن گٹا شیخ جہانگیر نے بتایا کہ چندرائن گٹا علاقے میں واحد نامی شخص رہتا ہے۔ اسی گلی میں زخمی نوجوان اکبر اور اصغر کا بھی مکان ہے۔ گاڑیوں کی پارکنگ کے مسئلے پر
ان کے درمیان کل جھگڑا ہوا تھا۔ واحد نے گاڑیاں لگانے پر اعتراض کرتے ہوئے گالی گلوچ کی تھی۔ آج زخمی نوجوانوں کے والد واحد اس سے بات چیت کر رہے تھے تو اس نے ان کے ساتھ بھی اسی انداز میں گفتگو کی، جس پر دو بھائی برہم ہو گئے اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ واحد نے برہمی کے عالم میں گھر سے مہلک ہتھیار لا کر دو بھائیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں اقدام قتل کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ملزم مفرور بتایا گیا ہے۔ نقلی بیج کی منتقلی اور ان کو فروخت کرنے کے خلاف مؤثر پولیسنگ کے حصے کے طور پر سائبر آباد پولیس نے کمشنر پولیس اسٹیفن رویندرا کی قیادت میں نگرانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ پولیس نے 6 افراد کے خلاف 3 مقدمات درج کیے اور 12 کنٹل نقلی بیج ضبط کیا، جس کی مالیت 1 کروڑ 14 لاکھ روپے ہے۔ یہ ضبطی 2022 کے 6 ماہ میں عمل میں آئی ہے۔ شاد نگر، نندی گامہ، شمس آباد، آمنگل پولیس اسٹیشنز کے حدود میں یہ کارروائیاں کی گئیں۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر یاچنگ ایسوسی ایشن آف انڈیا کے اشتراک سے 36واں حیدرآباد سیلنگ ویک حسین ساگر میں منایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں کئی افراد نے حصہ لیا اور حسین ساگر میں کشتیاں چلائیں۔ اے پی کے پلناڈو ضلع میں آئل ٹینکر الٹ گیا، جس کے ساتھ ہی اس سے خوردنی کے تیل کا اخراج شروع ہو گیا۔ اس تیل کو حاصل کرنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی، جن کے ہاتھوں میں کینس تھے۔ گھریلو اشیاء پر جی ایس ٹی کی نئی پالیسی کے خلاف پارلیمنٹ کے احاطے میں گاندھی جی کے مجسمے کے قریب ٹی آر ایس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے احتجاج کیا۔ ان جماعتوں کے قائدین نے پیٹرولیم اشیاء، گھریلو پکوان گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر مودی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس احتجاج میں راہل گاندھی، کیشو راؤ اور دوسروں نے حصہ لیا۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ضلع کاماریڈی کے ٹی آر ایس پریزیڈنٹ ایم کے مجیب الدین کو تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی چیئرمین منتخب کیا گیا ہے، جو کہ کل یعنی 21 جولائی کو اپنے عہدے کا حلف لے رہے ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اردو اکیڈمی کے چیئرمین کی حلف برداری تقریب کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی میں تمام تر انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں اور ہورڈنگز اور بورڈز وغیرہ لگائے گئے ہیں، تاہم ان ہورڈنگز اور بورڈز پر اردو دور دور تک نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ریاست تلنگانہ میں اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن اس پر عمل آوری بمشکل ہی ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تاہم اردو کے تحفظ، اردو کے استعمال اور اردو کی ترقی سے متعلق زور و شور سے بیان بازی کی جاتی ہے۔ کچھ روز ہی قبل وزیر آئی ٹی کے ٹی آر نے قطب اللہ پور میں ایک جونیئر کالج کے افتتاح کے موقع پر اردو زبان کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ ان کے آبا و اجداد بھی اردو میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اردو اکیڈمی چیئرمین کی حلف برداری تقریب میں اردو کو ہی نظر انداز کرنا نہ صرف باعث حیرت ہے بلکہ باعث تشویش بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اردو اکیڈمی چیئرمین اردو کے تحفظ اور بقا کے لیے اقدامات کرتے ہیں یا پھر دیگر کی طرح صرف بیان بازی سے کام لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو نے ریاست تلنگانہ میں ترقیاتی مرکز کھولنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ کو ایک ہمہ لسانی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، جس نے آج ایک یادداشت مفاہمت پر حکومت تلنگانہ کے ساتھ دستخط کیے۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، شہر حیدرآباد ایک آئی ٹی ہب بن کر ابھر رہا ہے اور مختلف کمپنیاں حیدرآباد میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ کو پلیٹ فارم نے نمایاں ترقی کی امید بھی جتائی ہے۔ واضح ہے کہ کو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو صارفین کو 10 زبانوں میں اظہار خیال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس مفاہمت کے حصے کے طور پر حکومت تلنگانہ ریاست میں تیلگو کے استعمال کو بڑھانے کے لیے کو کے ساتھ مشترکہ طور پر کام کرے گی۔ یہ اشتراک تلنگانہ کی منفرد شناخت کے ساتھ ساتھ ایک زبان کے طور پر تیلگو کے ورثے کو فروغ بھی دے گا۔ آئی ٹی منسٹر کے ٹی آر نے اس موقع پر کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ اور کو کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے حکومت کی کارکردگی اور خدمات کو پھیلانے اور شہریوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوششوں میں اضافہ ہوگا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے نظام آباد رکن پارلیمان دھرم پوری اروند کے خلاف سرونگر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سرونگر پولیس نے دھرم پوری اروند کے خلاف وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے سی آر کے خلاف نامناسب تبصرے اور اشتعال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں یہ مقدمہ درج کیا ہے۔
حیدرآباد کے ایک وکیل روی کمار نے سرو نگر پولیس سے رجوع ہو کر شکایت درج کروائی ہے۔ روی کمار کا کہنا ہے کہ 13 جولائی کو نامپلی میں بی جے پی کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم پی ڈی اروند نے وزیر اعلیٰ KCR پر اہانت آمیز تبصرہ کیا ہے اور عوام کو حکومت کے خلاف بھڑکانے کی بھی کوشش کی ہے۔ ایڈوکیٹ نے ایم پی ڈی اروند کا ایک یوٹیوب ویڈیو کلپ بھی پولیس کو دیا ہے، جس کے بعد پولیس نے ایم پی کے خلاف IPC کی دفعہ 504 اور 505(1)(c) کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے دفتر کے سامنے آج طلباء تنظیموں نے احتجاج کیا ہے۔ احتجاجی طلباء کی جانب سے وزیر تعلیم کے دفتر کا گھیراؤ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ احتجاجی طلباء کی جانب سے نصابی کتابیں اور یونیفارم کی جلد از جلد اجرائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ طلباء تنظیموں کی جانب سے زیر التوا اسکالرشپ اور فیس ریمبرسمنٹ جاری کرنے کا، تمام طلباء کو مفت بس پاس فراہم کرنے اور مڈ ڈے میلز کے لیے فنڈز بڑھانے اور نجی کارپوریٹ اداروں کے فیس کو ریگولرائز کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ احتجاجی طلباء کو پولیس نے حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے ابراہیم پٹنم میں TRS پارٹی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے طریقہ کار کے خلاف آج احتجاج درج کروایا گیا۔ TRS پارٹی قائدین اور کارکنان نے ابراہیم پٹنم چوراہے پر دودھ کی مصنوعات پر GST بڑھانے کے فیصلے کے خلاف احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ احتجاجی TRS قائدین نے وزیر اعظم نریندر مودی کا علامتی پتلا بھی نذر آتش کیا ہے۔ TRS پارٹی قائدین نے مرکزی حکومت سے دودھ کی مصنوعات و دیگر غذائی اشیاء پر GST بڑھانے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ TRS کیڈر کا کہنا ہے کہ اگلے انتخابات میں کسان BJP حکومت کو بتائیں گے کہ کسان کیا چاہتے ہیں۔ دھارمک جن مورچہ تلنگانہ کی جانب سے ایک مذہبی کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اس مذہبی کانفرنس کے انعقاد کا مقصد سماج میں محبت، بھائی چارہ، امن و امان کو فروغ دینا ہے۔ دھارمک جن مورچہ کی جانب سے اس ریلیجیس کانفرنس کا انعقاد NTR کانفرنس تلگو یونیورسٹی باغ عامہ نامپلی میں کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس کا آغاز آج شام 6:30 بجے ہوگا۔ دھارمک جن مورچہ تلنگانہ کی جانب سے سبھی سے اس مذہبی کانفرنس میں شریک ہونے کی درخواست کی گئی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے آج شہر حیدرآباد کے علاقے مہدی پٹنم ریتی بولی میں کبرا جویلرز کا افتتاح انجام دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کبرا جویلرز اپنے دلکش اور منفرد زیورات کے لیے مشہور ہیں۔ کبرا جویلرز پر ہم اقسام کے زیورات دستیاب رہیں گے۔ مزید تفصیلات فون نمبر 9700281799 پر رابطہ کرتے ہوئے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نیشنل ورکنگ کمیٹی ممبر وویک وینکٹا سوامی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR کو اقتدار سے بے دخل کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ KCR ریاست تلنگانہ میں خاندانی سیاست کر رہے ہیں۔ آج بھارتیہ جنتا پارٹی نے منتنی امبیڈکر چوراہے پر سیلاب متاثرین کے لیے مہا دھرنا منعقد کیا اور ریاستی حکومت سے سیلاب متاثرین کے لیے فوری امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ وویک وینکٹا سوامی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کا قیام صرف KCR کے خاندان کے لیے مفید ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آبپاشی پروجیکٹس کے غلط ری ڈیزائن کے سبب سیلاب آتا ہے۔ BJP قائد نے کہا کہ KCR کی پالیسی تلنگانہ عوام کو دھوکہ دینے والی پالیسی ہے۔ اس احتجاجی دھرنے میں BJP لیڈرز C سنیل ریڈی اور سیلاب متاثرین و دیگر نے حصہ لیا۔ ویسٹ زون DCP جوئل ڈیوس نے رات دیر گئے تک کھلے رہنے والے ہوٹل اور پان شاپس کے خلاف خصوصی مہم چلائی ہے۔ DCP نے ویسٹ زون کے علاقے بالخصوص مہدی پٹنم کے اطراف و اکناف میں موجود حسن ہوٹل، کنگز ہوٹل، پرنس ہوٹل اور ملے پلی علاقے کے ریان ہوٹل، ملن جوس اور الامین ہوٹل کا اچانک معائنہ کیا۔ DCP نے مقررہ وقت پر ہوٹل اور پان شاپس بند کرنے کی ہدایت جاری کی ہے اور آئندہ رات دیر گئے تک ہوٹل اور پان شاپس کھلے رکھنے پر جرمانہ عائد کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ رچاکونڈا پولیس نے ایک بین ریاستی سپاری گینگ کو گرفتار کیا ہے۔ اس گینگ نے 5 دن قبل شہر کے مضافات میں واقع دمائی گڑا میں ایک تاجر کا قتل کیا تھا۔ گرفتار کیے گئے 6 افراد کا تعلق ریاست کرناٹک سے بتایا گیا ہے۔ رچاکونڈا پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس ٹولی نے 15 جولائی کو دمائی گڑا میں امباٹی رگھوپتی کا قتل کیا تھا، کیونکہ
ملزم श्रीकांत रेड्डी और रघुपति के दरमियान दुश्मनी थी। पता चला है कि रघुपति साल 2009 में हुए श्रीकांत रेड्डी के वालिद के कत्ल में मुलविस था और उससे बदला लेने के लिए श्रीकांत रेड्डी ने मंजूनाथ साकिन कर्नाटक के जरिए इस टोली से रब्त किया था और रघुपति के कत्ल के लिए 30 लाख रुपए की पेशकश की थी। सीपी ने बताया कि कत्ल के बाद इस गैंग ने रकम वसूल कर ली थी और कर्नाटक फरार हुए थे। पुलिस ने गिरफ्तार की गई टोली के कब्जे से हथियार और मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। शहर हैदराबाद के इलाके एलबी नगर में एक 9 साला लड़की के इमारत से गिर जाने के सबब फौत होने का वाकया पेश आया है। जराये के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया कल रात एलबी नगर के चंदरपुरी कॉलोनी में पेश आया है। पुलिस का कहना है कि लड़की एलबी नगर के मथुरा नगर की रहने वाली थी और अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो करीबी स्टोर जा रही है। बताया गया है कि कुछ देर बाद वो चंदरपुरी कॉलोनी पहुंची और एक इमारत में दाखिल हो गई। ताहम कुछ देर बाद वो इमारत से मुबैना तौर पर गिरकर फौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से छानबीन का आगाज किया है। छानबीन के दौरान ये पता चला है कि लड़की अपने घर से ऑटो के जरिए चंदरपुरी कॉलोनी पहुंची थी। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को तलाश कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। हैदराबाद मेट्रो रेल में लड़की का रक्स करता वीडियो वायरल होने के बाद हुकाम की जानिब से कार्रवाई करने की बात कही गई है। तफसीलात के मुताबिक इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए हैदराबाद मेट्रो के अंदर रक्स करने वाली एक लड़की की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सारिफीन की कुछ तादाद ने लड़की की सिताइश की है, जबकि कुछ ने इस हरकत को परेशान कुन बताया है। मज़कूरा लड़की ने मेट्रो के अंदर और स्टेशन पर रक्स करते हुए वीडियोस अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट की थी, जिसके बाद उसे हज़ारों व्यूज़ और लाइक्स मिले। ताहम ट्विटर सारिफीन ने इस हरकत पर मनफी रद्द-ए-अमल का इजहार किया और लिखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस तरह की हरकतें करने की इजाज़त क्यों दी गई है। लोगों ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड को वीडियो के साथ टैग किया और पूछा कि क्या हैदराबाद मेट्रो स्टेशंस को पिकनिक स्पॉट और डांस फ्लोर में तब्दील किया गया है। HMRL ने कहा है कि जल्दी खातून के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। PVNR फ्लाईओवर पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से एक कार सवार को बुरी तरह पीट कर जख्मी कर देने और फरार होने का वाकया पेश आया है। आपको बता दें कि मारपीट का ये वाकया PVNR एक्सप्रेसवे पर पेश आया है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को PVNR पर जाने की इजाज़त नहीं है। इस मारपीट की इतला मिलने पर राजेंद्र नगर पुलिस फौरी वहां पहुंच गई और उसने जख्मी शख्स को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल करते हुए छानबीन का आगाज किया है। जैसा कि सभी जानते हैं, PVNR फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिल सवारों को जाने की इजाज़त नहीं है। ताहम फ्लाईओवर पर पुलिस एहलकारों की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मोटरसाइकिल सवार बेखौफ फ्लाईओवर से गुजर रहे हैं। महकमा ट्रैफिक को इस जानिब फौरी तवज्जो देने और फ्लाईओवर से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रोकने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुध को बॉलीवुड फिल्मसाज प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ 31.6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इन्हें बुध को इस मामले में तलब किया गया था, लेकिन वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुई। प्रेरणा इन दिनों ऑफिशियल काम से मुल्क से बाहर गई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर बुध को समाअत की। इस दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी मामलों में अबूरी जमानत दे दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दिल्ली पुलिस ने पूछगिछ और जांच कर ली है तो मुसलसिल हिरासत में रखने का जवाज़ नहीं है। जम्मू व कश्मीर के पुलवामा में कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने जम्मू व कश्मीर के पुलवामा ज़िले और श्रीनगर में 9 मुक़ामात पर छापा मारी की। तफसीलात के मुताबिक कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने बुध को पुलवामा और श्रीनगर अज़ला में मुतअद्दिद मुक़ामात पर छापे मारे और रवां साल मई में श्रीनगर के छानापुरा इलाके में 15 पिस्तौल बरामद किए और श्रीनगर शहर में दहशतगर्दी के वाक़यात पर हो रही तहक़ीक़ात के सिलसिले में छापे मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने कहा है कि हिंदुस्तान आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा डोबे ने कहा
ہندوستان عالمی غذائی تحفظ کے ساتھ برابری کو برقرار رکھنے اور سماجی انصاف کو فروغ دینے میں مناسب کردار ادا کرے گا۔ ہندوستان میں کورونا کے 20,557 معاملات درج کیے گئے ہیں جبکہ 40 افراد کورونا سے ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 20,557 افراد کے متاثر ہونے کے بعد کورونا کے کل کیسوں کی تعداد 4,38,03,619 ہو گئی ہے جبکہ ایکٹیو کیسز بڑھ کر 1,45,654 ہو گئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 40 افراد کے ہلاک ہونے سے ہلاکتوں کی تعداد 5,25,825 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت نے ایکٹیو کیسز کا کل انفیکشن 0.3% بتایا ہے جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی شرح 98.47 ریکارڈ کی گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ایکٹیو کووڈ کیسوں کی تعداد میں 2,000 کیسز کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔